جنگ بندی کی اگر ہم بات کریں تو تیسری بات ہاٹ لائن پر ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا ہے اور جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا یہ شارٹ ٹرم فیصلہ ہے یا دورس اس کے نتائج ہم دیکھیں گے اور جنگ بندی جو ہے وہ پرولونگ ہوگی؟ دیکھیں اب تو جنگ بندی ہو گئی، اس سے آگے تو معاملہ بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بطور گارنٹر جو ہے اس سارے صورتحال پہ پیرا دے رہے ہیں اور وہ بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں۔ آج بھی جو انہوں نے اپنے فوجیوں سے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب معاملہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مودی جتنا مرضی جو ہے وہ اپنی عوام کو جنگ کی طرف، یہ جنگ کے حوالے سے جس طرح کی مرضی کیا سرائیاں کر لیں اور وہ جس طرح کا مرضی اشتعال انگیز بیان دے دیں، جس طرح سے مرضی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کرے، اب بات اس سے آگے نہیں بڑھنی، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جائے اور یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ جو بات چیت ہے وہ ڈی جی ایم اوز سے جو ہے وہ قومی سلامتی کی مشیروں کی طرف بڑھ سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ بیٹھیں اور اپنے اپنے مسائل ڈسکس کریں۔ تین بیسک مسئلے جو اس وقت موجود ہیں وہ تو ہے، سب سے پہلے تو دہشت گردی ہے، وہ پاکستان بھی اس کا شکار ہے اور بھارت تو جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتا ہے اور ایک جواز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت جھوٹے دعوے کرتا ہے دہشت گردی کو لے کے، لیکن اصل وکٹم تو پاکستان ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جب تک سندھ طاس معاہدہ جو یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا ہوا ہے، جب تک بھارت اپنی اس ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، صورتحال میں کشیدگی یقینی طور پر رہے گی۔ اور جو اس کے بعد جو مسئلہ ہے، جو اسٹیٹ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات کس حد تک آگے جا سکتے ہیں، ٹرمپ اس کو جو ہے اگر چاہتے تو وہ بہت پہلے اس معاملے کو ڈیفیوز کر سکتے تھے، لیکن اس وقت امریکہ کا جو بیہیویئر تھا وہ قطعی طور پر مختلف تھا۔ بالکل ایسی ہے، تب بیہیویئر مختلف تھا اور ابھی جو بیہیویئر ہے وہ واقعی ایک مختلف بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم بات کریں نصیر واگا صاحب، اگر ہم تعلقات کی بات کریں، وہ تعلقات جو بھارت کے امریکہ کے ساتھ ہمیں پہلے نظر آ رہے تھے، ان تعلقات میں اور اس رویے میں ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اب پاک امریکہ تعلقات، اس میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، ٹرمپ کی ہمیں تھوڑی سی حمایت بھی نظر آ رہی ہے اور جو ان کا رویہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بھی کچھ بدلا سا اور پازیٹیو نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پوری دنیا کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان نے پہل نہیں کی، پاکستان نے کوئی شرارت بازی نہیں کی بھارت کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے دنیا کا رویہ ٹرمپ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر اکیلا امریکہ یا ٹرمپ جو ہے وہ اپنا پرانا وتیرہ ہی رکھے گا تو یقیناً پوری دنیا یہ سمجھے گی کہ ٹرمپ جو ہے وہ بلا وجہ اب بھارت کی حمایت کر رہا ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا میں پاکستان کے بارے، اس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر امریکہ کو اور ٹرمپ کو اپنا جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ بدلنا پڑے گا اور یہ اس کی اب مجبوری ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب اس کا کچھ جھکاؤ پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ ابھی جو ان کا حالیہ دورہ تھا سعودی عرب اور قطر وغیرہ کا، جب وہاں بھی پاک بھارت جنگ کے بارے بات ہوئی اور انہوں نے بڑا پازیٹیو اس میں ریمارکس دیے، تو یہ تو ایک یقینی بات ہے، یہ تو ایسا ہی ہونا تھا جیسا کہ پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کی افواج نے بہترین اپنا مظاہرہ کیا اپنے آپ کو بچانے کا۔ دیکھیں ہم نے ڈیفنس کیا ہے اپنا، ہم نے آفینس نہیں کیا، ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے روکا ہے ان کا حملہ جو وہ کرنے آ رہے تھے اور کر چکے تھے، ان کے جتنے ڈرون آ چکے تھے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنا ڈیفنس کیا ہے، پاکستان نے آفینس نہیں کیا، ہم ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے۔ تو یقینی طور پر یہ بات پورے امریکہ کو بھی پتہ ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے اس کے اکیلے کی رائے تو وہاں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے اور بڑی اسٹرانگ وہاں پہ جمہوریت ہے، تو پھر اس کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر وہ بار بار اور آج بھی بھارت کی طرفداری کرتا تو وہاں کے لوگوں نے کہنا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا ہے جنوبی
جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ہمیشہ سے پاکستان کا کردار بہت پازیٹیو رہا ہے، کیونکہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کیسے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھی ہے مشکل بھی دیکھی ہے، اور جنگ بندی کی صورتحال اس کے بعد ہم نے دیکھی، لیکن جو جنگ تھی وہ پاکستان کے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں تھی، کیونکہ پاکستان نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے، ہماری افواج پاکستان اپنے ملک کے لیے، اپنی ملک کی سلامتی کے لیے کس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن عامر خان اخوانی صاحب، ہم اگر تعلقات کی بات کریں تو کیا امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑنے کا متحمل ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کچھ تعلقات بگاڑے گا، کیونکہ بھارت کچھ خائف نظر آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کے ساتھ تعلقات اپنے خراب کریں گے۔ اچھا، لیکن یہ کہ اگر انڈیا غلط جگہ پہ جا رہا ہے، غلط اسٹریٹجی ہے، تو ٹرمپ اس طرح کا پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ جو اس کو اندھادھند فالو کرے۔ وہ اپنے حساب سے چلنے والا پریزیڈنٹ ہے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی چیزوں کو، پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کرانا پسند نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا خاص نیتنیاہو نے جس طرح پلے کرنے کی کوشش کی، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ مل کے، وزیر دفاع کے ساتھ مل کے، تو اس کو پہ ٹرمپ نے اتنا مائنڈ کیا کہ اپنی مڈل ایسٹ کے دورے میں اس نے دانستہ طور پہ بالکل نظر انداز کیا، اور اسرائیلی میڈیا اس پہ خوش نہیں ہے، وہ خاصے ناخوش ہیں۔ آپ اگر اسرائیلی اخبارات یا میڈیا دیکھیں ان کا، وہ اس پہ خاصے ناخوش ہیں کہ ٹرمپ نے بالکل ان کو ایک اگنور کیا ہے۔